السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ معزز سامعین اور مشاہدین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نصیب بہت زیادہ اعلیٰ و بلند و بالا بنایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کا امتی ہونا بہت بڑے شرف و اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر عزت و سعادت اور شان و شوکت آپ کے قدموں میں جھکی نظر آتی ہے۔ آپ کی عظمت و شان کا یہ عالم تھا کہ نباتات و جمادات بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ آج کی مجلس میں صحیح احادیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نباتات و جمادات کس طرح آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانتے تھے۔ اللہ نے ان کے اندر اپنے رسول کی محبت ڈال دی تھی اور ایک اشارے پر ایک تابعدار غلام کی طرح آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احد پہاڑ کا آپ سے محبت کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حرا پہاڑ کا آپ کے ایک فرمان پر ٹھہر جانا۔ آپ حرا پہاڑی پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ بس اچانک اس نے ہلنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حرا رک جا۔ یہ سنتے ہی حرا پہاڑی اپنی جگہ پر تھم گئی۔ ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کریں، لیکن آج ہم ہیں سینکڑوں فرامین اور احکام سن کر آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ احد پہاڑ کا آپ کی اطاعت کرنا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ اچانک احد پہاڑ نے لرزنا شروع کیا۔ آپ نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، احد ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ چنانچہ احد پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ کھجور کے تنے کا شدت محبت سے آپ کے فراق میں رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت نے آپ کو تحفے میں ممبر عطا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کو ایک طرف رکھ کر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ کھجور کا تنا بچوں کی طرح بلکنا شروع کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی طرح آواز نکالنی شروع کر دی۔ آپ نے اس تنے کی محبت کا یہ عالم دیکھا کہ وہ میری جدائی میں اس قدر زار و قطار رو رہا ہے، تو آپ ممبر سے اتر کر اس کے پاس گئے اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، تب اسے سکون ملا۔ پتھروں کا آپ کو سلام کرنا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے ہی مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ کھجور کے گچھے کا آپ کے بلانے پر آنا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں یہ کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس کھجور کے درخت سے گچھے کو بلاؤں جو آ کر گواہی دے تو کیا تم اسلام لاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے اسے بلایا، وہ کھجور سے اترنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرا۔
پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا اور وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اسلام لے آیا۔ صحابہ کرام کا آپ کے کھانے کو تسبیح پڑھتے سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ کھانے کو تسبیح پڑھتے ہم لوگ سنتے تھے اور اسے کھایا جاتا تھا۔ بکری کے دست کا آپ کو اپنے زہر آلود ہونے کی خبر دینا۔ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے زہر آلود بھنی ہوئی بکری ہدیہ میں پیش کی۔ اس میں سے کچھ آپ نے کھایا اور دوسرے لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کھینچ لو، اس نے مجھے خبر دیا کہ اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ اور حضرت بشر بن برا اس کے سبب فوت ہو گئے۔ اس عورت کو بلا کر دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ سوچ کر کیا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو لوگوں کو آپ سے راحت مل جائے گی۔ ببول کے درخت کا آپ کو جنوں کے قرآن سننے کی خبر دینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ میں نے مسروق سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے قرآن سننے کی خبر کس نے دی تھی؟ انہوں نے کہا تمہارے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر درخت نے دی تھی۔ دو درختوں کا آپ کی پکار پر زمین چیرتے ہوئے آنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا۔ آپ نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی کہ جس کو آڑ بنائیں۔ اچانک آپ کی نظر وادی کے کنارے دو درختوں پر پڑی تو آپ ان کی طرف گئے اور ان میں سے ایک کی ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چل۔ چنانچہ اس نے نکیل ڈالے ہوئے تابع دار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ پھر اسی طرح دوسرے درخت کے پاس گئے اور اس کو بھی یہی کہا اور وہ بھی تابع دار بن کر چلنے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم دونوں اللہ کے حکم سے جڑ جاؤ۔ پھر وہ دونوں جڑ گئے اور پھر قضاء حاجت کے بعد دونوں جدا ہو گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ درخت کا آپ کو سلام کرنے کے لیے آنا۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ ایک درخت زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ پر چھا گیا، پھر اپنے مکان پر واپس چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیدار ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی تھی۔ کیکر کے درخت کا آپ کی نبوت کی گواہی دینا۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک دیہاتی آیا، جب وہ آپ سے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں؟ اس نے کہا اس پر کون گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا درخت۔ آپ نے اسے بلایا، جبکہ وہ وادی کے کنارے پر تھا تو وہ زمین کو چیرتے ہوئے آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے 3 بار گواہی طلب کی۔ اس نے گواہی دی، پھر وہ اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ مکہ کے شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ ہم اس کے بعد مضافات کی طرف نکلے تو جو درخت اور پہاڑ آپ کے سامنے آیا اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ ان واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے کس قدر محبت کرتا تھا کہ اس نے نباتات و جمادات میں آپ کی محبت ڈال دی تھی اور انہیں آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا تھا۔ انسان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نباتات و جمادات تو آپ کے ادنا اشارے پر اطاعت کا دم بھریں اور ہم ہیں قدم قدم پر آپ کی معصیت و نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عبادات، نباتات و جمادات آپ پر سلام پڑھیں، لیکن ہمیں کئی دن توفیق نہیں ہوتی کہ آپ پر درود و سلام پڑھیں۔
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی سنت کے لیے ہر چیز کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی آپ کی محبت اور اطاعت جاگزی کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔